پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مشرکین مکہ کا حبشہ ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کے خلاف بادشاہ کو ظلم پر اکسانے کا یہاں بیان کریں گے، جس میں کفار کی عجیب چال کا ذکر، حضرت جعفر بن ابی طالب کی نجاشی کے دربار میں پہلے دن کی جانے والی تقریر کا احوال، بادشاہ کی داڑھی کا قرآن سن کر تر ہو جانا، پھر قریش کی ایک خطرناک چال اور بادشاہ کی مسلمانوں کی دوبارہ طلبی، حضرت جعفر طیار کی دوبارہ دربار میں تقریر اور بادشاہ کا رد عمل، یہ ساری باتوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ تو جب مسلمان سکون سے حبشہ میں قیام پذیر ہو گئے تو کفار کو یہ بات کسی طور پر بھی ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے اپنے دو ساتھیوں عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو شاہ حبشہ کے پاس قیمتی تحفے تحائف دے کر بھیجا، جنہوں نے وہاں پہنچ کر وہاں کے درباریوں کو تحفے تحائف دے کر پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا اور بادشاہ کے سامنے مسلمانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین میں آ گئے ہیں۔ ہمیں ہمارے علاقے کے بڑوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ درباریوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور بادشاہ سے ان کا مطالبہ پورا کرنے کی سفارش کر دی، لیکن بادشاہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بات سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی بلایا گیا اور پوچھا کہ یہ تم نے کون سا دین اختیار کر لیا ہے کہ اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے ہو اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو دبا دیتا تھا، اور ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمارے پاس ایک اپنا رسول بھیجا جس کی عالی نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم سب پہلے ہی سے جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش چھوڑ دو۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت داروں سے حسن سلوک کرنے، پڑوسیوں کی خیر خواہی کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر بن ابی طالب نے اسلام کی خصوصیات بتانے کے بعد کہا کہ اس پر ہماری قوم ہمارے مخالف ہو گئی تو ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ پیغمبر کچھ لائے ہیں؟ تو حضرت جعفر نے کہا ہاں، وہ قرآن لائے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ مجھے ذرا پڑھ کر تو سناؤ۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی، جس پر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور اس نے کہا کہ یہ کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والا کلام ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے چراغ ہیں، اور مسلمانوں کو کفار کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ قریش کو جب بادشاہ سے اس طرح مایوسی ہوئی تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے دربار میں ایک ایسی بات کروں گا کہ بادشاہ ان لوگوں کے سر قلم کر دے گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ ایسا مت کرنا، بے شک ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن یہ ہیں تو ہمارے ہی لوگ۔ مگر عمر بن عاص دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے سراسر خلاف ہے۔ تو بادشاہ نے مسلمانوں کو دوبارہ بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ دریافت کیا۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ ہم عیسیٰ کے بارے میں وہی بات کریں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کا رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ اس بات سے جو تم نے ان کے بارے میں یہاں بیان کی ہے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ میرے ملک میں جتنی دیر رہنا چاہو رہو، میں تمہیں ان کفار کے حوالے نہیں کروں گا، اگرچہ یہ مجھے اس کے بدلے میں سونے کا پہاڑ بھی دے دیں۔ بادشاہ نے کفار کے سب تحفے تحائف واپس کر دیے اور مسلمانوں کو سکون سے رہنے کی اجازت دے دی۔ تو دوستو، یہ تھا بیان مسلمانوں کے نجاشی کے دربار میں اپنا نظریہ بیان کرنے اور کفار کی ساری چالوں کو ناکام بنانے کا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔